निगरान हुकूमत चीनी माफिया के आगे बेबस। कई शहरों में चीनी की फी किलो कीमत की डबल सेंचुरी। चमन में चीनी 230 रुपए किलो तक पहुंच गई। क्वेटा में चीनी की फी किलो कीमत 220 रुपए हो गई। कराची और लाहौर में चीनी की थोक कीमत 175 रुपए किलो और बाजारों में 190 से 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। चीनी महंगी होने के साथ साथ कई शहरों में चीनी गायब होने की भी शिकायत हैं। और चीनी का बहरान बेकाबू होने पर पीडीएम हुकूमत के इत्तेहादियों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला वजारत तिजारत का था। चीनी एक्सपोर्ट करने का सवाल नवीद कमर से किया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इज़हार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती। ये ताल्लुक प्योरली वजारत कॉमर्स का इशू है और नवीद कमर साहब, चूंकि हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी पीएमएलएन नहीं उठा सकती। हमारी बहुत सी अहम वजारतें हमारे कोलिशन पार्टनर्स के पास थी और कॉमर्स भी उनके अंदर एक अहम वजारत थी जो पीपल्स पार्टी के पास थी। लिहाजा अगर आप नवीद कमर साहब से इस बारे में उनका नुक्ता नजर लें, वो शायद आपको बेहतर बता सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर ने कहा है कि चीनी एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसी एक वजारत पर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट करने का फैसला कई वजारतों पर मुश्तमिल इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने किया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नवीद कमर ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक जितनी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी उससे 3 गुना ज़्यादा सरप्लस मौजूद थी। नहीं, पहली चीज़ तो ये कि इजाज़त जो है वो ईसीसी में इस पे डिस्कशन होता है और काबीना उसको इंडोर्स करती है, तो कोई एक वजारत नहीं ये फैसला करती। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात सारी ये है कि हमें उसको मेरिट पे देखना है कि आया फैसला सही था या नहीं सही था। मुल्क में जब आपके पास किसी चीज़ की भी सरप्लस हो तो आप उससे ज़र मुबादला कमाते हैं और आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, और जहाँ शॉर्टेज होती है तो आप इंपोर्ट करते हैं। इस केस में जो फिगर्स दिए गए जिसके बेसिस पे ये फैसला हुआ, वह हमारे पास सरप्लस जो था 3 से 4 गुना ज्यादा था जितनी इजाजत दी गई उससे। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जैसे पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है, हमारा कानून भी इसी तरह अपना किरदार अदा करेगा और उस शैतान को मिसाली सज़ा मिलेगी। ये कितना दर्दनाक वाक़या था, लेकिन इन दोनों ने फैसला किया कि हमने खामोश नहीं रहना, हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। और मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी तरफ से और कौम की तरफ से इनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। और मेरा ये पैगाम है हर माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए कि अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे, किसी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती ना हो। लेकिन अगर किसी जगह कोई दरिंदा सिफ्त इंसान ऐसा फेल करे तो उसके ऊपर खामोश रहना उस जुर्म का हिस्सा है। और हर हमारी बच्ची को और माँ को ये नून लीग के एहसन इकबाल नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जज अटक को परवेज़ इलाही को अटक जेल से बाजियाब करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, सेशन जज अटक को परवेज़ इलाही को अटक जेल से बाजियाब करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइए डिटेल्स क्या है? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को जो गिरफ्तार किया गया था अदालती हुक्म के बावजूद,
کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس کی آج جو ہے 2-3 بار سماعت ہوئی اور عدالت میں آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو 2 افسران تھے جن کو کہا گیا تھا کہ وہ گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، ان کو بھی طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ 2 افسران پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے ان کو بار بار طلب کیا، وہ نہیں پیش ہوئے تو آئی جی پنجاب کو طلب کیا، اور آئی جی پنجاب سے بھی عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ ان کو اسلام آباد پولیس جو تھی ان کے اہلکار لے گئے ہیں۔ عدالت نے جب کیس کی آخری سماعت ہوئی اس کے بعد عدالت نے ہدایت جاری کی ہے سیشن جج اٹک کو کہ وہ کل پرویز الہی کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آئی جی اسلام آباد کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے توہین عدالت کا۔ جی بہت شکریہ شاہد حسین۔ اور پرویز الہی کی 3 MP کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ پرویز الہی کی MP کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید اس سلسلے میں تفصیلات جانیں گے اویس یوسفزئی سے۔ اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں آج جو پرویز الہی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے جنہیں دور کر دیا گیا ہے اور اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج پرویز الہی کی جانب سے سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا ہے اور بغیر کسی وارنٹ کے پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم واضح تھا کہ MP کے تحت بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ اس پر عدالت نے یہ کہا کہ آپ کی درخواست پر آفس کے اعتراضات ہیں، ابھی وہ اعتراضات ختم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری نے رجسٹرار آفس کو درخواست پر نمبر لگانے کی ہدایت کی اور کیس کو کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا ہے۔ جی بہت شکریہ اویس یوسفزئی۔ رضوانہ تشدد کیس کی مرکزی ملزمہ اور اسلام آباد کے سول جج کی اہلیہ سومیہ عاصم کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اپنے نمائندے سے جانتے ہیں۔ عرفہ بتائیے آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں؟ دیکھیں، رضوانہ تشدد کیس میں ملزمہ سومیہ عاصم جو ہے وہ کئی عرصے سے جوڈیشل ریمانڈ پر موجود تھیں، اور کل جو درخواست ضمانت ان کی دائر کی گئی تھی سیشن عدالت میں، اور سیشن عدالت نے جو اس کو مارک کیا۔ آج ملزمہ سومیہ عاصم کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر جو وہ ایڈیشنل سیشن جج محمد ہارون نے سماعت کی ہے۔ دوران سماعت جو تفتیشی افسر، پروسیکیوٹر، وکیل صفائی غلام دستگیر اور مدعی وکیل فیصل جٹ آج عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ جو رضوانہ کی فیملی ہے جن میں والدین اور جو دادی ہیں وہ بھی آج اسلام آباد کی مقامی عدالت موجود ہوئی تھی۔ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو اس میں وکیل صفائی غلام دستگیر نے رضوانہ کی کچھ تصاویر دکھائیں جو سومیہ عاصم کے ساتھ تھیں۔ دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالکن سومیہ عاصم کے ہمراہ رضوانہ کو تصاویر میں جو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ رضوانہ سومیہ عاصم کے فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات گھومنے بھی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ رضوانہ کے پرانی رسم تصاویر میں جو وہ موجود ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو مدعی وکیل تھے فیصل جٹ، انہوں نے ملزمہ سومیہ عاصم کی درخواست ضمانت کی جو مخالفت کی، لیکن دلائل سننے کے بعد عدالت نے جو ہے وہ سومیہ عاصم کی درخواست ضمانت منظور کر لی اور 1 لاکھ روپے ضمانتی مچلکوں کے عوض جو ہے اس کو منظور کیا گیا۔ جی بہت شکریہ عرفہ فیروز زکی۔ کشمور میں ہندو برادری کا اپنے مغویوں کی بازیابی کے لیے دھرنا 2 دن سے جاری ہے۔ SSP کشمور امجد شیخ نے دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات کیے۔ نمائندہ جیو نیوز مکیش روپیتا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مکیش بتائیے آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جی، یہ 2 دن سے ہندو برادری کشمور ضلع کشمور سے 4 ہندو سمیت 14 افراد کی مغویوں کی بازیابی کے لیے دھرنا دیا ہوا ہے سندھ بلوچستان اور پنجاب کے اندر صاحب کے ڈیرہ مور کے مقام پر۔ ابھی 1.5 گھنٹے SSP جیکو آباد نے ہندو برادری کے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس آپریشن کر رہی ہے کچے میں اتنے عرصے سے، اور جلد جو مغوی ہیں وہ بازیاب کرا لیا جائیں گے، آپ دھرنا ختم کریں۔ لیکن ہندو رہنماؤں نے SSP کے جو مطالبات تھے SSP کی بات کو بالکل مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے عرصے سے پریشان ہیں، امن و امان کی صورتحال پورے ضلع کی خراب ہے، پہلے گھروں تک بھی ہم محفوظ نہیں رہے ہیں، ابھی ہمارے گھروں کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، آپ امن و امان بحال کریں، مغویوں کو بازیاب کریں، پھر ہم دھرنا ختم کریں گے۔ اور 1.5 گھنٹے مذاکرات SSP اور ہندو رہنماؤں کے درمیان جاری مذاکرات تھے وہ جو ناکام ہو گئے ہیں۔ SSP ابھی واپس چلے گئے یہاں سے اور ہندو برادری کی جانب سے دھرنا جاری ہے۔ جی دھرنا ابھی بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ مکیش روپیتا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت بجلی کے بل سمیت توانائی کے امور پر اجلاس ہوا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ایاز اکبر یوسفزئی سے۔ ایاز بتائیے کوئی ریلیف ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں زہیب، ریلیف تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک، تو صرف بریفنگ کا عمل جاری ہے. کوئی خاطر خواہ ریلیف کا حال ابھی تک عوام کو دینے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا. آج وزیر اعظم نے بجلی کی فی یونٹ قیمت کا کنٹرول اور IMF سے شرائط پر اور گردشی قرضوں کی واپسی کے شیڈول پر تفصیلی بریفنگ لی ہے، اور نگراں وزیر خزانہ، وزیر توانائی محمد علی اور وزارت توانائی کے حکام اس اجلاس میں شریک تھے. جو بجلی چوری کے حوالے سے روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھا ابھی تک، اس حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی فوری طور پر یہ بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں، اور جو ڈسکوز ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے جو نقصان ہو رہا ہے ان کا، وہ کتنا کون سی ڈسکوز جو ہیں وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ وزیر اعظم کو دی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ جی ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں. تاحال صرف اجلاس کی حد تک کی چیزیں ہیں. جس خبر کی تلاش آپ سب مجھ سمیت سب کو ہے، ابھی تک اس کی کوئی نوید ہمیں نہیں ملی. ٹھیک، بہت شکریہ ایاز تفصیلات کے لیے. اور سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال نے ملک میں 1000 کلو واٹ والے صارفین کی تعداد صرف 90,000 ہونے پر حیرت کا اظہار کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں راشد لنگڑیال نے کہا کہ کراچی کے علاوہ 90,000 سے کم صارفین گرمیوں میں ماہانہ 1000 کلو واٹ سے زائد بجلی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ ڈیٹا معنی رکھتا ہے یا امیر ترین لوگوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر ڈبل میٹرنگ ہے.